وعلى آله وصحبه وآل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. آگے ہو گئی دوبارہ دوسری بزرگ نہیں ہوئی. مبارک وسلم صلی علیہ السلام والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلا آلہ السلام والسلام علیہ یا شفیع المذنبین وعلا آلہ واصحابہ یا رحمت للعالمین. حمد خالق کائنات تلاوت جلال جارے ہدیہ درود و سلام بارگاہ سرور العالم سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود بغیر کسی جاب کے آپ کے بارگاہ درود پاک پیش کرے کر صلی اللہ علیہ وسلم. پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، نقیب معصوم، شناخوان حضرات، برادرم علامہ اطلس نواز رنجہ صاحب، میں اور آپ تمام احباب آج قصد میزبان جناب حضرت علامہ مولانا ریاض قمر سیالوی صاحب زندہ شرفہ و اقبال دامت برکات القدسیہ آپ دی سرپرستی، آپ دی زیر نگرانی، آپ دی محبتاں دے سائے تھلے اس محفل پاک دے نکاح دے تو سو نوجوانہ محنت کی تھی، بزرگاں سرپرستی کی تھی، قبلہ کاری صاحب رضمائی فرمائی. اللہ رب العزت سارے دی اسلام شما اپنی بارگاہ قبول فرمائے. ایتھے بیٹھے نہ بڑے سو بھائی بیٹھے بڑھونے ہی گھار ایتھے آپ حضرات پر یقین پہلی ملاقات ہے اور میرے پاس المیہ یہ ہے کہ شام کو سخت ترین نزلہ جیڑا کو کم از کم ربیع الاول میں 10 سالہ سے بعد لگن دیتا. ربیع الاول میں ایک یاد کوشش اپنی لیکن نہیں سمجھ آئی. میں اس واسطے سارا نہ ہاتھ نہیں ملایا بھئی ایک محفل چ نکلی تے 300 بندہ ہاتھ ملانا تے اتھوں ہاتھ ملا کے اگلے 300 جا کے میں نہ کنورٹ کرتا رہا. وہ بیماری آئی ہے. میں بالکل قدمہ تے ہاتھ رکھ کے اس نے بھی سارے حضرات نے میں کوئی تکبر کوئی وڈیائی اتنی بھی نیڑوں بھی وجود نہیں گزری. لیکن کیونکہ پبلک کے روز جا رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ اسی محفل تے کوئی الزام آوے تے محفل بند ہو جائے یا کوئی اس کے مطلب ظاہر ہے ویسے کی طرح تھوڑی جی بھی کوئی موقع ملنا ساری گورنمنٹ ہوتے اس چار سنگاں بند کر دے مذہبی وجہ سے. میں اس واسطے ہاتھ نہیں ملایا. تو ہی جس ٹائم نظرہ لگیا تو میں آکھوں یہ نہیں لوگ بھی میں وہی میں سارے نوں رنگی جاؤں. بارہ اللہ رب العزت اپنے محبوب دے میلاد دے صدقے کرم فرمائے رحم فرمائے. پانی چائے کھان پین سبحان اللہ ہاتھ چاہو زور لاؤ چھاتی دا محنت پڑھو یہ ساریاں میرے اندر چھٹیاں ہیں. میں نہیں آیا لیکن میری صرف ایک گزارش ہے کہ میری ڈیمانڈ ہے وہ ہے اپنی توجہ دے. بندہ چادر منہ پا کے خسر خسر نال والے نہ کرے اور اپنا اشارے سے نہ کرے اٹھے بیٹھے بار بار بڑی مانگ ہے. یہ میرے کو مطلب یہ میری کمزوری سمجھ لو یا جو سمجھ لو. ایک طبیعت نہیں ٹھیک تو نزلے کا پہلا کام ہے بھائی نزلہ جو ہی شروع ہوئے تو سارا تو پہلے گلا خراب ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود میں نیت میری ٹھیک ہے نیت خراب نہیں ہونے تک تو میں کوشش کروں گا آقا دا میلاد آقا دی عظمت آقا دی شان بڑی نیت نال کاڑی خدمت چرچ کروں گا. پہلا حصہ ترجمہ وہ ترجمہ بھی کچھ حضور سیدی و مرشدی حضور ضیاء العمر
رحمت اللہ تعالی فیض پیر سیال کچھ وہ تس دی خدمت علمی چیزاں وہ آپ کی خدمت عرض کریں گا تاکہ آپ کے واسطے سبق بنے، آپ یاد کرو، آپ کی ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کا سبب بنے۔ دوسرے حصے سر بھی تے فضائل بھی تے جو کچھ ہے جنی میرے کو ہے وہ میں ساری گل سناواں گا انشاءاللہ۔ تیسرا حصہ سبق کے ترے حصے جو بن کے میں تقریر کرنی جگہ بن گئی اگے آ جائے بندہ کو اٹھتا جائے تو نیڑے ہونے کا بعد باہروں کو بندہ آئے تو جی ٹپ ٹپ کے سونا تو اس نے بہتر بھی آپ اگے ہوگا توجہ ہے نہیں کو ہاں نہ کرو یہ تو میں نہیں ریلیکسیشن حاضر لقد جاءکم رسول من انفسکم البتہ تحقیق تواڈے کول رسول آیا تس دے وچوں سبحان اللہ لقد جاءکم رسول اتھے جملہ مکمل پہ میں تواڈے کول رسول آیا لیکن تس دے وچوں انج کیوں فرمایا جی گل مینوں سمجھ آندی پئی میں تواڈے سامنے رکھ دینا چنگی لگے تے پلے بن لگے پیسے نہ ہومن تے اسی احساس کمتری دا شکار ہو جاندے ہیں کپڑا چنگا نہ ہوئے تے اپنے آپ کو سارے نال گھٹ تے گھٹیا سمجھن لگ پیندے ہیں اگر کوئی سلام دعا یا واہ واہ یار یا اگے پیچھے پروٹوکول والا بندہ کوئی نہ ہوئے تے پروٹوکول والا دیکھ کے اسی اپنے آپ کو نیمت تے ماڑا سمجھن لگ پیندے ہیں رب فرماتا کائنات تے خزانے دا مالک میں میں کسی نے ارباں دیواں اج تک اینا میرا خزانہ نہیں کٹیا تو اپنے آپ نو گھٹیا پہ سمجھنا تینوں پتہ نہیں کہ میں رب دی نظر تیری ویلیو اور عزت کی نہیں ویک میرے پورے خزانہ قدرت وچ ہر شے ود ہوئے گھٹی کدے کوئی نہیں لیکن محبوب ایک سی وہ بھی تینوں دے چھڈیا بندہ جب کسی کو کچھ دیتا ہے اگلے کے معیار کو اور اپنی حیثیت دونوں کو دیکھتا ہے ایک راہ جاندہ بندہ ملیا گڈی چ سلام دعا ہیلو ہے وہی جان پہچان کوئی نہیں قوم نسب علاقہ او دی پاک او کوئی پتہ نہیں تسا تحفہ دیونا بھی بڑی گل ہے تے مطلب کوئی 150 والا دینا لیکن کوئی جناب یار آ جائے تو فراق کو رشتہ دار کو عزیز آ جائے ہوئے بڑا پیارا تے وہ بی بی کرو سوٹ کٹ کے دین گیا تو تھا میرا یار کوئی ہے سوٹ جو گا سبحان اللہ اے والا نہیں جڑا سب تو بادو ہو کائنات وچ مصطفیٰ نالوں بڑی نعمت کوئی نہیں کری رب صلی اللہ اے دا مطلب تو غریب نہیں تو عام نہیں تو گھٹیا نہیں شرف انسانیت دتا بھی تینوں محبوب میرا میں جنت چو بنا دیندہ میں فرشتے چو بنا دیندہ میں رب نو ڈکن والا ہے نہیں دیتا بھی تینوں او دے آن واسے انتخاب بھی تیرا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم اے ایک معنی دوجا معنی سنی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راقیہ ساجدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ خانہ دومن اجازت ہو جائے گی میرے ایک شعر جتنے میں پڑھنا سوڑ کے پھر پڑھ جائے اگر پہلے کو محفل جانا تو پھر بھی میں دلی طور پہ آپ سے کرتا بھی آپ جا سکتے کیونکہ محفل دے دینا انہیں میں تنقل نہیں رکھا توجہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جدو ایک آیت پڑھ دیا سن لقد جاءکم رسول من انفسکم آپ ایک نہیں سن پڑھ دیا لقد جاءکم رسول من انفسکم آپ پڑھ دیا سن من انفسکم اور اگر من انفسکم ہوئے پھر معنی کی بڑھے گا پھر معنی بڑھے گا البتہ تاکید تواڈے کو رسول آیا اصل و نسل و نانکیوں دادکیوں سب تو نفیس ترین لوگوں وچوں اے رسول آیا اور معنی سوکھا اگر کرنا تو ان کر لئے رب پہ فرماندہ کہ میرے محبوب دے نانکیوں جائے کسے دے نانکے نہیں میرے محبوب دے دادکیوں جائے کسے دے دادکے ایک سکول آف تھاٹ ہے ایک مکتبہ فکر ہے
اس سے گل کرن لگا لڑاون واسطے نہیں، میں لڑاون بڑاون والا نہیں، پیار تے محبت نہ پیغام محبت دا انہاں دے بوگا کھڑکا کے دل والا سامنے رکھنا چاہنا، میں انہوں نے تھے آ کے غلطی لگی، میں اس غلطی دی درستگی چاہنا، بڑی محبت نہ نیت چوندی پانا نہیں یا کسی نے چھیڑنا چھاڑنا نہیں۔ ایک سکولہ پھاڑے انہوں نے خیال ایک سرکار دے والدین مومن نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ غلطی کیوں لگی؟ غلطی انہوں نے اس واسطے لگی، پہلا انہوں نے خیال ہے کہ حضرت عبداللہ سرکار دی ولادت تو پہلے ٹر گئے، سرکار دی عمر 6 سال امی جان میں ٹر گئی، 40 سالہ بعد اسلام دا اعلان ہویا، نبوت دا اعلان ہویا، انہاں اسلام دا زمانہ ویکھے ہی نہیں کہ مومن کے میں پہلی لاجک اور دلیل ہے۔ دوسری دلیل ہے کہ سرکار دو عالم دی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم اجازت منگی، مولا امی جان دی قبر تے جانا چاہنا، رب اجازت دے چھڑی، سرکار دو عالم کہیں سیدہ آمنہ دی قبر دی زیارت کر چکے ہیں، دعائے مغفرت کرنے لگے، رب منع فرمایا بھی دعائے مغفرت نہیں کرنی۔ یہ حدیث پاک ہے اور بالکل ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ، غلط نہیں۔ انہوں نے کہا چونکہ کافروں واسے دعائے مغفرت نہیں، اگر حضرت آمنہ مومنہ ہومنہ رب کدے دعائے مغفرت منع نہ فرمائے گا، رب دا منع فرمانا ایک دلیل ہے کہ آپ دی والدہ محترمہ مومنہ نہیں۔ ہونے دا جواب سنیے، میں 3 چھوٹے چھوٹے جملے چھے، یہ چھوٹے چھوٹے حصے چھے، میں جواب دینا۔ پہلی گا کافروں واسے صرف دعائے مغفرت منع نہیں، کافروں کی قبر تیری جانا منع۔ رب قرآن مجید ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ایک کافر مر جان نہ ہی نماز پڑھی کرو نہ ہی قبر تے کھلویا کرو نہ ہی قبر تے جا جائے۔ اگر حضرت آمنہ مومنہ نہ ہوتی رب قبر پہ جانے کی اجازت ہی نہ دے گا۔ پہلا جواب۔ دوسرا کہ پھر دعائے مغفرت منع کیوں کیتا؟ میں کہا وجہ ہے کہ جس طرح کافروں واسے دعائے مغفرت منع، اسی طرح جنہ دا جنتی ہونا یقینی ہوئے انہاں واسے بھی دعائے مغفرت منع۔ جنہ دا جنتی ہونا یقینی ہو جائے انہاں واسے دعائے مغفرت ہوئے۔ اب دلیل دیو، میں کہا دلیل دے سا نالے مسکر دیوبان نالے فقہ جعفریہ نالے اہل حدیث نالے سنی، چمہ علماء کو جا کے پوچھ لائے، چمہ متفقہ کیڑی گل تے کہ بڑا بندہ وہ جنازہ ہوئے گا سبحانک اللہم، پھر درود پاک، پھر اس تو بعد دعائے مغفرت۔ ہر بندے نے جنازہ مرد یا عورت ہے دعائے مغفرت، لیکن ایک جنازہ ہے وہ جو یاد ہے نا جسے دعائے مغفرت نہیں ہوتی، وہ نہ بچیاں نہ بالغ بچیاں۔ میں کہا سارے والے متفقن کو کسی کا اختلاف نہیں، چھوٹا بچہ مار جائے گھر جا کے تسی دے والد اے نہیں کہنے اللہ بچے نو مغفرت فرما، اے کلی کسی نہیں کہے، بلکہ آدھے اللہ اس بچے نو والدین دے حق ایک شفیع فرما۔ او بھائی بچے واسے دعائے مغفرت کیوں نہیں؟ او یہ کیوں نہیں آکھیا کہ بچے نو اللہ مغفرت؟ او سکتا ضرورت ہی کوئی نہیں، بچہ پہلے جنتی، رب نو بنایا ہی جنتی، او جنت پہلے میں نے دعا دی لوڑ کوئی نہیں۔ میں کیا سرکار دو عالم ہاتھ چاہے رب منع فرمایا سونیا لوڑ ہی کوئی نہیں، میں رب پہلے ہی آپ کی امی جان جنت عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نہیں پھر تیسرا جنتی یا بالکل وہ کیسے؟ میں کچھ میں بال متفق کر، پھر دوبارہ اتفاق اللہ ہوتا گاٹی ہے، لیکن چاہے متفق کس گل دے دن قیامت ہوئے گا حضرت یونس علیہ السلام جنت جانے، رب فرمایا کہ جنت جاؤ، لیکن جانا ہے نہیں، جس مچھلی کے پیٹ تسی رہے ہو نا اس مچھلی کو جنت جناب لے کے جاؤ۔ میں کہا سارے بال متفق یا نہیں ہے کہ بالکل متفق کہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت جائے گی، کیوں؟ باقی مچھلیاں نہیں، اکیس واسے اس مچھلی کے پیٹ حضرت یونس رہے، میں کہا جس مچھلی کے پیٹ حضرت یونس رہے اور جنت جائے گی جس ماں کے پیٹ 9 مہینے نبیوں کا سردار رہ گیا۔ نانکیوں دادکیوں سب تو نفیس ترین لوگوں وچوں ہے۔
لقد جاءکم رسول من انفسکم من انفسکم، یہ دو طریقے کا معنی، ایک طریقہ معنی بھی نہیں ہے لیکن اگے ٹرنے عزیز علیہ ما عنتم، پتر توجہ، بولنا نہیں، بولنا نہیں، عزیز علیہ ما عنتم، اردو ترجمہ تمہارا مشقت میں پڑھنا میرے محبوب پر گراں گزرتا ہے، پنجابی ترجمہ تسی اوکھے ہو وہ میرا محبوب اوکھا ہو، ہائے ہائے، تسی پریشان ہو وہ میرا محبوب پریشان، تسی دکھی میرا محبوب دکھی، تسی غم وچ میرا محبوب غم وچ، کیوں؟ تسی غم وچ اپنی وجہ تو نہیں، تواڈے غم دی وجہ تو۔ ایک نکی جی اتنے میں گل کرنا چاہنا، نکا جو پوائنٹ ہے اگر توجہ کرو، باپ میچ پہ ویکھدا پاکستان دا انڈیا نال لگیا ہوا ہے، پاکستان بالکل جتن پہ آیا، بابا بڑا خوش ہے، اچانک بابے نو آ کے بندے کی اطلاع دینا تیرا پتر مر گیا، خدا نہ کرے، دسو بابا غم دا پہاڑ ڈرے گا کہ نہیں؟ او بھائی کنی دیر ہو گئی پتر نو مرے، 4 گھنٹے ہو گئے، کتھے؟ او کسے تھان تے ایکسیڈنٹ ہویا، تو گڈیاں والے آئے، انہاں چاہیا ہسپتال کھڑیا، کوئی ٹیکے دوائیاں گولیاں ایکس رے ٹیسٹ ہوندے پے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 4 گھنٹے کے بعد مر گئے، تواڈے تک بابا غمگین ہون ہویا، 4 گھنٹے پہلے جدو بیٹے نال حادثہ ہویا ادو نہیں غمگین ہویا، ادو صدمہ انہوں نہیں پہنچیا، 4 گھنٹے پہلے نہیں، جدو اطلاع آئی، جدو علم آیا ادو صدمہ آیا، مطلب تیرے غم نو اپنا غم میرا محبوب سمجھدا، تیرے دکھ نو اپنا دکھ، تیرے درد نو اپنا درد، تے بے خبر ہو کے نہیں، تیرے حال تو باخبر پہلے ہوتا، غمگین بعد ہوتا، اگر پتہ ہی نہیں تو پھر غم نہیں، اگر خبر ہی نہیں تو پھر غم نہیں، تسی اوکھے ہو میرا محبوب اوکھا ہو، حریص علیکم، میں بڑی سپیڈ سے جا رہا ہوں، کوئی نوٹوں دی ہرس رکھدا، کوئی ووٹاں دی ہرس رکھدا، کوئی کاراں دی، کوئی گڈیاں دی، کوئی پلازیاں دی، کوئی وگیاں دی، کوئی مربیاں دی، کوئی یاراں دی، کوئی رشتہ داراں دی، ہر کوئی اپنی اپنی، کوئی ماں پیو دی، کوئی اولاد دی ہرس رکھدا، حریص علیکم میرا محبوب تساں غلاماں دی ہرس رکھدا، کتنی یہ سبق بھی ہے آج کا، کتنی ہرس رکھتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی سرکار دو عالم گل سنائی صحابہ نو، توجہ بیٹا، گل سنائی صحابہ نو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا منگی، مولا ایک کچھ نیک ان کچھ گناہگار، نیک میرے گناہگار تیرے، تو جان تیرا کام جانے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دنال ملدی جلدی دعا منگی، نیک میرے گناہگار تیرے، آقا جو گل سنائی آقا یہ کھچترو آ گئے، رومن لگ پہ، صحابہ فرماندے نے آقا ہے جات چاہیں، اینج نہیں، اینج چاہیں، اور رو کے عرض کرنے لگ پہ، اللہم امتی، اللہم امتی، اے مولا، او حضرت ابراہیم کے موسیٰ سمجھنا کیا نیک میرے تے گناہگار تیرے، مولا میں محمد ہوں، میری امت میں سے نیک بھی میرے ہیں، گناہگار بھی میرے۔ آقا روئے، رب فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد فقل انا سنردیک فی معاملات امتک ولا نسوء، جبریل جلدی جا میرے محبوب کو جا کر کہے سونے غم نہ کر، میں رب آکھیا جو ہے تیرے امت دے معاملے میں تینوں راضی کروں گا۔ پھر صحابہ نے ایک دن پوچھ لیا آقا جی رب نے وعدہ کیا ہے راضی کرنے کا، یہ میں ان لوگوں کو یا ان سے مخاطب ہوں اور اس امت سے مخاطب ہوں، ذرا غور کرنا، جب رب نے وعدہ کیا ہے آپ کو راضی کرنے کا تو کتنے پر راضی ہوں گے؟ 100 بخشوا کے راضی ہو جائیں گے، 1000 ہوگا، لاکھ ہوگا، کروڑ ہوگا، کتنے پر راضی ہوں گے؟ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، آقا نے فرمایا واللہ ما ارضا وواحد من امتی فی النار، صحابہ رب کی عزت کی قسم ہے میں اس وقت تک، واہ بھائی واہ، آدمی جی کر سکتی،
سبحان اللہ. چلو میں سنا دینا میں دیکھی ہے کہڑا ٹر چلا وہ ڈکنے نال بھی رولا پڑتا. آقا جی کنیاں تے راضی ہونا نے واللہ ما اردا بواحد من امتی فی النار. صحابہ میں رب دی عزت دی قسم ہے میں اس وقت تک رب نال راضی نہیں ہونا جب تک آخری امتی جہنم میں کٹ کے جنت میں چلے گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حکمت و شان مصطفیٰ. آج اس نبی دی امت وہ جیڑا نہ آنیا بھلیا نہ جانیا بھلیا نہ مکان چے بھلے نہ لا مکان چے نہ یارہ چے بھلے نہ گارہ چے پوری پوری رات جڑے رب دی بارگاہ چے عبادت کر کے رومن تے اس امت دی مغفرت دی دعاواں منگن. آج اے امت ہر غمی ہر خوشی چاپنے محبوب نو بھولو گے. استاد نے استاد جی دعا کرو نا مرے دا رشتہ ہو جائے تے ذرا نیشنلٹی والا ہوئے نا استاد کر دعاواں کر دعاواں تے جدو ہو جائے پھر کتھوں کتھوں شراب دا اہتمام پھر کیڑے کیڑے گلوکار پھر کیڑے کیڑے کنجر پھر کتھوں کتھوں کت پلیتیاں جنہوں دا دور تک اسلام نہ تعلق نہیں وہ ساریاں کرنیاں اور لکھا روپیہ لاؤنا پھر آنا نکاح دا وقت پھر 500,000 یا 2,000 مولوی نے پڑھانا کہ نہیں جناب ذرا حالات ٹھیک نہیں ہے. وضع میں تم ہو میں مولوی کی مارکیٹنگ نہیں کرنا لیکن میں حقیقت بات کر رہا ہوں. یہ حقیقت ہے سچ ہے اس معاشرے کا کہ بینک کے آگے گن اٹھا کر کھڑا ہونے والا سیکورٹی گارڈ میرے لیے محترم ہے جو وہاں کھڑا ہے. میں اس کی تنہید کے لیے جب بات نہیں کرنے لگا اس سے جا کر پوچھے تنخواہ تیری کتنی ہے وہ 20,000 22,000 اور ڈبل ایم اے کوالیفیکیشن اور قرآن اور حدیث کا پڑھا لکھا اس سے آ کر پوچھے کتنی ہے 10,000 12,000. جب معاشرہ اپنے امام اور اپنے مذہبی پیشوا لیڈر کو پاکستان کی جو اس وقت گورنمنٹ سطح پر مزدور کی کم از کم تنخواہ ہے وہ 17,000 ہے 17,000 اور ڈبل ایم اے میری تعلیم ہے اللہ کی قسم اتفاق میری بھی 17,000 جو مزدور کی ہے وہ ڈبل ایم اے کوالیفیکیشن والے کی بھی 17,000 ہے. مجھے رات کو ایک جگہ پر کہہ رہے تھے بلکہ 2 جگہ کہ مولوی صاحب حق بیان نہیں کرتے. میں نے کہا مولوی کو امام رکھو پھر اسے 30 دو. تم نے 10-12,000 کا ملازم رکھا ہے وہ اپنی نوکری بچائے. میری بچی جہاں پہ پڑھتی ہے 4 سال کی ہے ابھی داخل کروا 20,000 روپے 15,400 اس کی فیس ہے 5,000 روپے گاڑی خرچہ 20,000 روپے اس کا خرچہ بن تنخواہ میری 17,000 روپے. جو لاڈوں اور امیروں کو جن سکولوں میں پڑھتے ہیں ان کو اپنے بچے پیارے ہیں غریب کو اپنے بچے پیارے نہیں ہیں یا امام مسجد کو پیارے نہیں ہیں یا خطیب کو پیارے اس کا دل نہیں کرتا میرے بچے ان سکولوں میں پڑھے. ہائے 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 دل کے پھپھولے جل اٹھے ہجر کی تاب سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. حریص علیکم وہ محبوب بڑی عرص رکھنے والا دل مومنین روف رکھی. میں ساری گل سے روک چلی میں خواہ مخواہ ہونی کسی نے کسی لگ جائے آگے چلے. پھر مومنوں کے لیے یہ روف ہے نرم دل والا اور رحم کرنے والا. مومنوں کے لیے رحم کرنے والا نرم دل ہے
اب ایک بات کر کے مجھے جو آتی ہے میں وہ آپ کی مزاج کے مطابق پھر شروع کر دیتا ہوں، لیکن پہلے یہ سنوں گا کہ یہ جو باتیں میں نے اتنا پسینہ نکالا یہ آپ کو یاد نہیں ہے یہ سنیے. ایک آیت میں 5 صفتیں رب نے لگائی ہے. من انفسکم ظرف مستقر صفت ہے، عزیز علیہ مانتم صفت ہے، کریم علیکم صفت ہے، رؤوف صفت ہے، رحیم صفت ہے. مولا ایک آیت میں 5 صفتیں. علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی پہلی وحی اقرا ہے اور اسلام کی تکمیل کی وحی الیوم اکملت لکم دینکم یہ ہے، اور یا ایھا المدثر رسالت کی پہلی وحی ہے اور رسالت کی تکمیل کی وحی لقد جاءکم رسول من انفسکم. سبحان اللہ. اے مولا کائنات 5 صفتیں لگائیے قائد میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. 5 صفتیں لگائی اپنے محبوب کے نام کے ساتھ. توجہ رب فرماتا ہے ایک صفت لائی ویکھیا نا میرے محبوب دی عظمت حق ادا نہیں آیا، میں رب دوجی صفت لا دیتی ہے. 2 صفت لا کے ویکھیا میرے محبوب دی عظمت حق ادا نہیں آیا، میں رب تیجی صفت لا دیتی ہے. 3 صفت لا کے بھی ویکھیا میرے محبوب دی عظمت حق ادا نہیں آیا. میرے محبوب دا رحیم رب دی صفت ہے. 3 صفت لا کے ویکھیا میرے محبوب دی عظمت حق ادا نہیں ہویا، میں رب اپنی صفت چاہ کے اپنے محبوب دے نام نال لا چھڑیا. سبحان اللہ. یہ تو سب اپنے آکھنی میں تو نہیں آکھنی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ چنگی جڑی آپے نہ نکل گیا ہے سبحان اللہ. منکی تے منتا والی جڑی تے ثواب دا لگدا وہ چنگا کام ہے، غلط نہیں. تسی کل بھاویں ساڈے کسی نے تیر نوں یا لطفان نوں پھڑ کے کھلوتے ہو بھائی یہ ماں بھائی سے کیوں آکھے سنوا کے سبحان چنگا کام ہے، ماڑا نہیں. لیکن یہ میری طرف تانوں پرسنل ریلیکسیشن ہے. بھائی توجہ پوری دیو تے پھر باقی سبحان اللہ میرے شاہ ہویا میں آپے کڈا لے. آؤ میرے آقا دا میلاد منان والے میلاد دی رات حضرت سیدہ آمنہ حضرت سیدہ آمنہ تے حلیمہ سعدیہ بیٹھی ہوئی ہیں، دونوں دی آپس وچ گل پئی ہوندی. حضرت آمنہ فرماندیاں نے اے حلیمہ جس رات سونا میرے پیٹ وچ آیا اس رات میں ویکھیا ہے حضرت آدم میرے مکان تشریف لے آیا آ کے میں مبارک بھی دیتی ہے نال بشارت بھی دیتی ہے تینوں مبارک ہوئے تو نبیوں دے سردار دی ماں بڑھ والی ہے. اے حلیمہ میں صبح اٹھ کے باہر نکلنی ہوں جنہ پتھروں کو گزرنی ہوں جنہ درختوں کو گزرنی ہوں وہ بھی میں مبارکہ دے دینے نال سلامیاں دے دینے. میں کہے او پتھروں او درختوں کیڑی گل دیاں سلامیاں پہ دے دے ہو جواب مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے مصطفیٰ. اے محنت بھی کوئی نہیں کہ میرے ساتھ مل کر بڑے ماں پہ کٹاوا گا لیکن توجہ کرنی مل گئے مصطفیٰ. ماشاءاللہ مل گئے. نہیں میں جان کے چپ ہوا صرف میرے کھڑ واسطے گولی نہ کام چلنا ہے ٹھیک ہے نا یا پوری ٹرپ لگڑی صرف اس واسطے خاموش ہویا ہن تہاڈے مزاج اور تہاڈی ضرورت کے مطابق اس کے مطابق دوائی آئے گی. مل گئے لانا حضرت عبد المطلب رضی
اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا طواف پہ کر دے فرماتے ہیں میں دیکھیں خانہ کعبہ مقام ابراہیم والے پاس جھک گیا ہے جدھر میرے آقا دی ولادت کا مقام ہے اس مقام والے جھک گیا ہے میں کہہ یا کعبہ اس مقام والے سجدہ کیوں پہ کرنا ہے اور ساکیہ مل گئے مصطفیٰ ہاں جی مل گئے مل گئے طبقات ابن صاحب دے لفظ نے طبقات ابن صاحب کتاب دنا او دے لفظ نے جس نبیوں نے سرکار کی ولادت ہوئی ہے اس رات سمندر پر دریا پانی دیا مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکہ پہ دے دیا میں کیا یار مچھلیاں کیڑی گل دی مبارکہ پہ دے دیا آگے مل گئے مل گئے کیا مل گئے ہاں جی مل گئے محنت کرنی حالے تقریر اتنے رک گئی کہ میں رک گئی ذرا توجہ کرنا سرکار دوارم جانتے ہیں پہ نہر دے کنارے نہر دے کنارے ابو ابو جہل دا پتر آ گیا انہیں دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے محمد سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے بولو ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جڑا پانی تو پار پتھر پہ پانی تو پار پتھر ہے اگر چل کے توڑے کلمہ چاہا تو توڑا کلمہ پڑھ رہا ہوگا آپ کا فرمات تیرا پیو بھی ہے کہندہ لیکن جدو کنکر کلمہ پڑھن پھر بھی نہیں پڑھدا اپنی گھر میں پکا رہے گا اسا کہ میں پکا لیکن کسی بلاؤ گے اگر فرما ہاں میں بلاؤں گا اور کافر بڑا خوش ہویا اسا کہ بڑا کام ٹھکیا بڑا کام کچیا جڑا کام بڑے بڑے کافر نہیں کر سکے وہ کام اج میں کر جاواں گا جتھے ابو لہب اتبا شہبہ فیل ہو گئے اج میں پاس ہو جاواں گا کیڑا کام کوئی بھی بڑے تو بڑا کافر اج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹیاں ثابت نہیں کر سکیا لیکن آج میں کر دواں گا کیونکہ پتھر سن دے نہیں ٹر دے جاندے آندے اٹھ دے بہندے اس آگیا پتھر ہونا کوئی نہیں میں اعلان کر دینا کہ نکوبت چھوٹی ہے معاذ اللہ بڑا مطمئن اس آگیا جناب آگے تو میں کرنا پڑا گا لیکن تسی بلا